اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نیکی کا راستہ چن لیتے ہیں تو آپ اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ راستہ کیسا تھا اور یہ راستہ کیسا ہے، پھر آپ پشیمان ہوتے، میں تو پشیمان ہوتی ہوں، ہم صبح آتی ہوں اس چیز پہ۔ تو میں چھوٹی سا تو منگنا شروع کر دی سا، میرے گھر والے بھی مانگتے نے، ایسی جھگیاں چ رہندے ہیں نا، ایسی بہت غریب سا نا۔ نہ جمتے دھوپ رہ گئی چھاں ہور کے ناتے ڈر گئی۔ اگر میں پہلے ہی ہار مانتی میں سٹینڈ ہی نہ لیتی کبھی۔ باجی رانی سر نال بہت اچھی ہے، پیار بھی کرتی ہے، خیال بھی کرتی ہے، جو شاید ضرورت ہوئے وہ بھی پوری کرتی ہے۔ خواجہ سرا، یہ لفظ سنتے ہی عام لوگوں کی طرح آپ کے سر میں بھی ڈانسنگ، بیکنگ جیسے عام لفظ آئے ہوں گے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ خواجہ سرا بھی انسان ہیں، ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے دین انسانوں کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ کسی خاص جنس کے لیے۔ اسی لیے ہم آج آپ کا تعارف ایک ایسے خواجہ سرا سے کروائیں گے جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف ناچ گانا یا بھیک مانگنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ رانی خان ایک زندہ مثال ہے ان سب خواجہ سرا کے لیے جن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس برائی کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ رانی خان کی ایک دوست جو کہ ایک حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، ان کی وفات کے بعد جب وہ رانی خان کے خواب میں آئیں تو ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور وہ رانی خان سے التجا کر رہی تھیں کہ رانی خان یہ سب کام چھوڑ دو۔ اس کے باوجود رانی خان جو کہ ایک خود بہت مشہور ڈانسر تھی، انہوں نے یہ سب کام رد کر دیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑی۔ آئیے ان سے سنتے ہیں ان کی بیتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا پہلا سٹینڈ تھا مدرسے کا، کیونکہ ہمارے کافی خواجہ سرا جو گھروں سے نکل آتے ہیں، مطلب وہ نہیں پڑھ پاتے، ہمارے گرو کلچر میں آتے ہیں۔ وہ گرو کلچر کیا کرتے ہیں، ان کو ڈانسنگ، ان کو میک اپ سکھانا، ڈانسنگ سکھانا، یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ فرسٹ سٹینڈ لیا، اور دوسرا پھر ان کے لیے کہ اگر یہ مدرسے میں آئیں گی، قرآن مجید تو پڑھ لیں گی، پڑھتی رہیں گی، لیکن پھر مستقبل میں کیا کریں گے، مطلب کہ دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ان کے ایک اسکول کا جو ہے باقاعدہ انشاءاللہ آغاز کرنا ہے، ان میں ان کی ایڈمیشن دلوانی ہے تاکہ یہ لوگ پڑھ لکھ کر مستقبل میں کچھ کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ میڈم، میرا ایک اور سوال جو مجھے خود میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سٹیپ لیا، آپ نے ہمیں آپ کے پچھلے انٹرویوز دیکھے، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب ٹرانسجینڈرز کو نیڈ ہوتی ہے اور وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو کیا جو آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی یہ جو نیڈ ہے وہ اس پر کیسے اوورکم کر سکتے ہیں، اس پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ذرا مشکل ہوتا ہے اس میں، دیکھیں مشکل سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی سیدھا راستہ کیسے دکھاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ٹرانسجینڈر جب گھروں سے نکلتے ہیں کیسے وہ دکھا پاتے ہیں ان کو، مطلب کہ وہ نہیں، ہمیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کراچی میں کوئی 12 سالہ 13 سالہ ٹرانسجینڈر نکلتا ہے تو وہ ہمیں کیسے جانتا ہے؟ تو ہم نے ان کے لیے یہ اسٹینڈ لیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہم سے ملیں، وہ ہم سے ملیں گے تو ان کے تمام مسئلے انشاءاللہ حل کریں گے۔ میڈم، ابھی آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا، یہ مدرسہ چاہے ایک چھوٹا پہلا قدم تھا، پہلا جو سیڑھی تھی، لیکن اس میں بھی بہت مشکلات آئی، ان میں سے ایسی مشکل جس پہ آپ کو لگا ہو کہ مجھے ہار مان لی، آپ نے بالکل آپ کی ہمت ختم ہونے والی ہو گئی، وہ کون سا سٹیپ تھا؟ جب ہم نے مدرسہ بنا لیا، میں نے 4 لوگوں سے اسٹینڈ لیا، اب ماشاءاللہ 40 ہو گئے ہیں۔ مطلب جب دعوت دینے لگی میں ٹرانسجینڈرز میں، تو ایک موقع ایسا تھا کہ جہاں پہ میں اور ہماری میم لبنہ شاہ ہو گئی، دونوں ہمراہ تھے ہم، تو ہم نے دروازے پہ دستک دی تو وہاں پہ ایک مجمع لگا تھا ٹرانسجینڈرز کا، جنہوں نے ہمیں دیکھ کر فوراً دروازہ بند کر دیا، اور اتنے غلط الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جو میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ تو میڈم لبنہ نے کہا کہ یہ مطلب ہم تو دین پھیلانے کے لیے آئی ہیں اور ہمیں پیکٹ بھی پکڑے ہوئے ہیں کپڑوں کے، وہ بھی ہم ان کو گفٹ کے طور پر دینا چاہیں گی اور ان کو دعوت دیں گی، انہوں نے یہ تو ہمیں جانتی ہیں، تو ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں گے؟ تو میں نے کہا اسلام میں ایسا ہوتا ہے، میرے نبی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے ہار نہیں مانی، ہم بھی ان کی امت ہیں اور ہم اس چیز کا حق رکھتی ہیں کہ ہم ان کی امت ہی ہیں، اور ہم جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارے ٹرانسجینڈر جب مساجدوں میں جاتے ہیں، مولوی حضرات تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے دین پھیلانا، لیکن جو باقی بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں مدارس میں،
وہ ہمیں جو ہے آپ کو پتہ ہے معصوم ہوتے ہیں، وہ آپس میں ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، جس سے جو ہے دل آزاری ہوتی ہے ٹرانسجینڈرس کی، اس لیے وہ پھر کلیئرلی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر جاتے ہی نہیں ہیں، باقی کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح. خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے، عام لوگ تو ٹھیک ہے ایک طرف، خواجہ سرا کی کمیونٹی کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا اس مدرسے کا؟ جب میں نے سٹینڈ لیا تو مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہمارے ایسے ٹرانسجینڈر جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. مطلب کہ ہر انسان میں ایک دل ہوتا ہے. میں نے توبہ کی تو میں واحد مسلمان تو نہیں ہوں، کافی لوگ توبہ کرتے ہیں، کافی لوگ مسلمان ہیں. میں نے برقرار رکھنے کے لیے توبہ کو مدرسہ بنایا اور ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو باقی کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ذرا مجھے مشکلات کا سامنا ابھی بھی مشکلات سے دو چار ہوں میں، کہ ان کا مطالبہ ہے کہ مدرسے کو فوری بند کر دیا جائے. مدرسے کو بند کرنے کی وجہ؟ بیگنگ، ڈانسنگ، سیکس ورکنگ. میرا نام سید ہے، میں پلچن یونیورسٹی میں رہتی تھی، تو میں نے میڈم کی ویڈیو دیکھی، میڈم رانی خان کی، تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، پھر میں ان کے پاس آئی. پہلی زندگی میں ایسا کیا تھا کہ آپ کو اس زندگی میں آنا پڑا؟ پہلے میں ڈانسنگ کرتی تھی تو بھیک مانگتی تھی، گرو میری پہلے بھیک منگواتی تھی، تو کافی مشکل ہوتا تھا، لڑکے بدتمیزی کرتے تھے. تو اس زندگی میں آئی تو مجھے سکون ہے. ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی ہر چیز چھوڑ کے اس جگہ پر آنا، آپ کو کیسے لگا کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہوگی؟ وہاں پہ بہت مشکل ہوتی تھی، تو میں نے یہ ویڈیو دیکھی، بچے پڑھ رہے تھے، ٹرانسجینڈر بھی پڑھ رہے تھے، تو مجھے بہت اچھا لگا، کافی اچھا فیل کیا، تو میں یہاں پہ آئی، تو اب مجھے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے. تو رانی باجی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا کیسا رویہ ہے آپ کے ساتھ؟ ان کا رویہ بہت اچھا ہے، ہماری سپورٹ کرتی ہیں، کھانا وغیرہ، مکان کے رینٹ وہ دیتی ہیں ہمیں. ਮੰਗਦੀ ਸਾਂ ਐਫਲੈਨ 1 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਸਾਂ, ਮਰਕਸ ਮੰਗਦੀ ਸਾਂ. ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ. ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ. ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਣੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਈ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵੀ ਗੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਦੀਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ. نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، اور اس راستے پہ دوسروں کو چلانا یہ تو اور بھی مشکل ہے. رانی خان جس عزم کے ساتھ چلی ہے وہ تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب میں اور آپ سب مل کر ان کا ساتھ دیں اور ان کی اس میں مدد کریں. امید کرتا ہوں کہ جیسے رانی خان نے اپنی سوچ بدلی، میں اور آپ سب بھی اپنی سوچ بدلیں گے. سبسکرائب ٹو ڈونیٹ آور چینل. تھینک یو.